سال کے پہلے روز ہی عوام کو مہنگائی کا پہلا جھٹکا۔ اوگرا نے جنوری کے لیے گیس مہنگی کر دی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 2 روپے کا اضافہ۔ گھریلو سلنڈر 19 روپے مہنگا 3026 روپے کا ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 71 روپے کا اضافہ 11642 روپے میں ملے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں یہ خبر، سال کے پہلے روز ہی عوام کو مہنگائی کا پہلا جھٹکا مل گیا۔ اوگرا نے جنوری کے لیے گیس مہنگی کر دی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 2 روپے کا اضافہ۔ گھریلو سلنڈر 19 روپے مہنگا 3026 روپے کا ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 71 روپے کا اضافہ 11642 روپے میں ملے گا۔ اہم ترین خبر آپ کو پہنچا رہے ہیں، سال کے پہلے روز ہی عوام کو مہنگائی کا پہلا جھٹکا۔ اوگرا نے جنوری کے لیے ایل پی جی گیس مہنگی کر دی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 2 روپے کا اضافہ۔ گھریلو سلنڈر 19 روپے مہنگا 3026 روپے کا ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر 71 روپے مہنگا 11642 کا ہو گیا۔ اہم ترین خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سال کے پہلے روز ہی عوام کو مہنگائی کا پہلا جھٹکا۔ اوگرا نے جنوری کے لیے ایل پی جی گیس مہنگی کر دی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 2 روپے کا اضافہ۔ گھریلو سلنڈر 19 روپے مہنگا 3026 روپے کا ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر 71 روپے مہنگا 11642 کا ہو گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ریٹرننگ افسران کی جانب سے امیدواروں کے کاغذات مسترد کرنے کا معاملہ۔ فیصل آباد میں 35 امیدواروں کی ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیٹ ٹریبیونل میں اپیلیں دائر کر دی گئیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے، اسی پر مزید بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا کن کن امیدواروں نے اپیلیں دائر کی ہیں؟ فیصل آباد میں قومی و صوبائی اسمبلی کے 99 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی متعلقہ ریٹرننگ افسران کی جانب سے مختلف وجوہات کی بنیاد پر مسترد کیے گئے تھے، تو اب ان امیدواروں کی جانب سے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیٹ ٹریبیونل سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے فیصل آباد سے NA 100 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار احمد جٹ کی جانب سے RO کے فیصلے کے خلاف اپیل فائل کی گئی ہے۔ اسی طرح سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد، سابق مشیر کھیل ملک عمر فاروق کی جانب سے بھی اپیلیں فائل کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح سابق صوبائی وزیر خیال احمد کاسترو، پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری عبداللہ خان دمڑ کی جانب سے بھی RO کے فیصلے کے خلاف ٹریبیونل میں اپیل فائل کی گئی ہے اور ان کی کاغذات نامزدگی کے مسترد کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی PP 112 سے رقیہ ابراہیم کی جانب سے اپیل فائل کی گئی ہے۔ اسی طرح PTI ویسٹ پنجاب کی سابق شعبہ خواتین کی سابق صدر عذرا نسیم کی جانب سے بھی RO کے فیصلے کے خلاف اپیلیٹ ٹریبیونل سے رجوع کیا گیا ہے۔ تو اب تک 35 امیدوار ایسے ہیں جن کی جانب سے آج اپیلیں فائل کی گئی ہیں۔ اور عمیر عظمت میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وفاقی محتسب فیصل آباد کی سال 2023 کی کارکردگی رپورٹ جاری ہو گئی۔ وفاقی محتسب نے سال 2023 میں 5560 شکایات حل کی۔ وفاقی اداروں کے خلاف 6000 سے زائد شکایات رپورٹ ہوئیں۔ شکایات کو حل کرنے کی شرح 91% رہی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ عمران، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، وفاقی محتسب فیصل آباد کی جانب سے مختلف وفاقی اداروں کی انسپیکشن بھی کی گئی اور 5600 سے زائد جو شکایات ان کا ازالہ کیا گیا۔ وفاقی محتسب کی جانب سے سال 2023 کی جو ہے وہ کارکردگی رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس کے تحت جو ہے وہ نادرا پاسپورٹ آفس، اسی طرح اسٹیٹ لائف اور ریلوے اور دیگر جو وفاقی ادارے ان کی انسپیکشن کی گئی اور 5600 سے زائد شہریوں کی داد رسی کی گئی اور مختلف اداروں سے جو ہے وہ شہریوں کے واجبات بھی جو ہے واپس دلوائے گئے اور 2 کروڑ سے زائد جو ہے وہ واجبات مختلف کلیمز میں جو ہے انشورنس کی مد میں شہریوں سے واپس دلوائے گئے اور 5600 سے زائد جو شکایات ہے وہ جو ہے وہ نمٹاتے ہوئے 91% جو کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ جی عمران اسلم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد پولیس کی سال 2023 کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ فیصل آباد ریجن کی پولیس نے 458 قتل، 32 ڈکیتی اور رہزنی، 11 اغوا برائے تاوان، 2 بینک ڈکیتیوں سمیت 21948 سنگین مقدمات کو ٹریس کیا گیا۔ پولیس نے 1 ارب
23 کروڑ سے زائد کا مال مسروقہ بھی برآمد کیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے طیب مقبول سے۔ جی طیب، فیصل آباد میں ریجن میں مزید کیا کارروائی کی گئی ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کی ہدایت پر فیصل آباد ریجن کے چاروں اضلاع کی پولیس کی 2023 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ 2023 میں فیصل آباد ریجن پولیس نے کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس پر ہم بات کریں گے ترجمان ریجنل پولیس انسپیکٹر رضوان بٹی سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بٹ صاحب بتائیے گا کہ 2023 میں پولیس کی کارکردگی کیسی رہی، اور آپ کے اعداد و شمار کے مطابق 2022 کی نسبت 23 میں کارکردگی میں کیا فرق آیا ہے؟ جی، ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر محمد عابد خان کی قیادت میں سال 2023 میں 458 قتل، 32 ڈکیتی راہزنی قتل، 11 اغوا برائے توان، 3 رابری میں ریپ کیسز، اور اس کے علاوہ ہینس کرائم جو 22,000 سے مقدمات کو ٹریس کرتے ہوئے 1 ارب 23 کروڑ اور 42 لاکھ کا مال مسروقہ برآمد کیا۔ اس کے علاوہ 465 جو ہے وہ گینگ بسٹ کیے اور ان سے 458 ملین روپیز کی ریکوری کی۔ اس کے علاوہ فری رجسٹریشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 1,09,000 سے زیادہ مقدمات کا اندراج کیا گیا، اور فری رجسٹریشن کی وجہ سے 15 کی کالز میں جو ہینس کرائم کے حوالے سے اس میں کنسیڈریبل کمی آئی۔ تو منشیات کے حوالے سے بات کی جائے تو جو خصوصی مہم چلائی گئی تو 7200 سے زیادہ منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا، اور کروڑوں روپے مالیت کی جو ریکوری کی گئی نارکوٹکس کے حوالے سے۔ تو 9 مئی اور ثانیہ جڑاوالا کے حوالے سے لا اینڈ آرڈر کی طیب مقبول میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سٹی صدر جمرہ نون لیگ سلیم انصاری چیئرمین فیسکو بورڈ ملک تحسین آوان کے ایڈوائزر تعینات کر دیے گئے۔ ملک تحسین آوان نے سلیم انصاری کی تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سلیم انصاری کہتے ہیں چیئرمین BOD فیسکو کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں سٹی صدر جمرہ نون لیگ سلیم انصاری چیئرمین فیسکو بورڈ ملک تحسین آوان کے ایڈوائزر تعینات کر دیے گئے۔ ملک تحسین آوان نے سلیم انصاری کی تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے۔ سلیم انصاری کہتے ہیں چیئرمین BOD فیسکو کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ یہ خبر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ سٹی صدر جمرہ نون لیگ سلیم انصاری چیئرمین فیسکو بورڈ تحسین آوان کے ایڈوائزر تعینات۔ ملک تحسین آوان نے سلیم انصاری کی تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے۔ چیئرمین BOD فیسکو کی امیدوں پر پورا اتروں گا، یہ کہنا ہے سلیم انصاری کا۔ ان کا مزید کہنا ہے اہم عہدہ دینے پر ملک تحسین آوان کا مشکور ہوں۔ آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سٹی صدر جمرہ نون لیگ سلیم انصاری چیئرمین فیسکو بورڈ تحسین آوان کے ایڈوائزر تعینات۔ فیصل آباد اور کراچی کے درمیان چلنے والی شالیمار ایکسپریس کے اوقات کار تبدیل۔ شالیمار ایکسپریس کے اوقات کار میں 1 گھنٹے کی تبدیلی کی گئی۔ 8 جنوری سے شالیمار صبح 7:30 کے بجائے 6:30 پر کراچی سے روانہ ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے۔ اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد سے کراچی کے درمیان چلنے والی شالیمار ایکسپریس کے جو اوقات کار ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ 1 گھنٹے کی تبدیلی کی گئی ہے شالیمار ایکسپریس کے اوقات کار میں۔ شالیمار ایکسپریس جو ہے وہ 8 جنوری سے کراچی کینٹ سے صبح 7:30 کی بجائے 6:30 پر جو ہے وہ فیصل آباد کے لیے روانہ ہوگی۔ 1 گھنٹے کے اوقات کار کی جو تبدیلی ہے وہ شالیمار ایکسپریس کے اوقات کار میں کی گئی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ ریلوے کا یہی کہنا ہے کہ مسافروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اوقات کار میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر کی ہدایت پر شالیمار ایکسپریس کے جو اوقات کار ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جو ہدایات ہیں اس کا اطلاق 8 جنوری سے ہوگا۔ 8 جنوری سے شالیمار ایکسپریس کراچی کینٹ سے صبح 7:30 کی بجائے 6:30 پر روانہ ہوگی تاکہ بروقت فیصل آباد پہنچ سکے اور اس سے دیگر شہروں کو روانہ ہو سکے۔ اویس علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد کی گردوارہ گلی انجمن تاجران کے انتخابات، صدر شیخ ارسلان اسلم اپنے پورے پیرل سمیت بلا مقابلہ کامیاب۔ شیخ ارسلان اچھی کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کروائے۔ مزید جانتے ہیں علی رضا سے۔ علی رضا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، انجمن تاجران سپریم کے گروپ جو ہے وہ انہوں نے لیڈ کی ہے اور بلا مقابلہ جو ہے وہ گردوارہ گلی میں جو ہے وہ جیتے۔ تمام عہدیداران جس وقت موجود ہیں، پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، ڈھول کی تاب پر رقص کیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ تاجر برادری کے لیڈر موجود ہیں، مین بٹ سے مجھ سے جانتے ہیں کیا سمجھتے ہیں نئی آنے والی جو منتخب ہونے والے افراد ہیں کس طریقے سے وہ خدمات ادا کریں گے، اور آج کے الیکشن کے حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمیشہ یہاں اس گلیوں میں الیکشن ہوا تھا۔ سپریم انجمن تاجران جو امین بٹ گروپ ہے
یہ ہمارا جنرل سیکرٹری بھی تھا. ہم نے اتنی خدمت کی ہے کہ مخالف گروپ تھا انہوں نے جرت ہی نہیں کی, اور جو مخالف گروپ کے ساتھی تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. انہوں نے اعتماد کا اظہار کر لیا کہ جو بھی ارسلان بھائی ہمارا جو کرے گا بہتر کر رہا ہے کام, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ جو الیکشن جب جس طرح اب فیصلہ ہو گیا ہے جیتنے کا, تو انشاءاللہ دوسرا گروپ بھی جو ہے ان کے ساتھ مل کر عوام کی خدمت کریں گے, تاجروں کی خدمت کریں گے. اور امین بٹ اور سپریم انجمن تاجران اس بھائی کو پورے فیصلہ آباد کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. مبارکباد بھائی جان, مبارک ہو آپ کو سٹی نیوز نیٹ ورک کی طرف سے بھی. بتائیے گا کیا کہیں گے, کیا خدمات جو ہیں وہ اپنی ادا کریں گے لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے بہت مشکور ہوں عباس حیدر شیخ صاحب کا اور اپنے بڑے بھائی امین بٹ کا اور یوسف موتی صاحب کے ساتھ تمام فیصلہ آباد کی تاجر برادری کا, جنہوں نے ہمارے الیکشن میں پرامن بنانے میں کردار کیا اور کپڑے کی مارکیٹ کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے, جس طرح یوسف موتی صاحب ہیں, حبیب گجر صاحب ہیں, نشان جوید ظفر صاحب, چوری ارشد صاحب بالخصوص ہمارے صدر جو ہمارے تاجروں کے مسائل لے کر چلتے ہیں اور حل کرواتے ہیں. میں سٹی کلاس بورڈ, سپریم انجمن تاجران, تمام فیصلہ آباد کی تاجر برادری کو بہت مشکور ہوں. ان کے شانہ بشانہ اپنے مارکیٹ کے مسائل حل کرنے کے اندر انشاءاللہ کے ساتھ کھڑا ہوں. ساتھ کھڑے ہیں حیدر بھائی, کیا کہیں گے آپ؟ ہمیشہ تاجروں کے ساتھ کھڑے رہے, کیا سمجھتے ہیں نئی انتخابات ہونے والی جو باڈی ہے وہ کچھ کرے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حاجی شیخ افضال حسین یہاں پر مکی مدنی گروپ کے سرپرستی والا ہیں اور حاجی افضال صاحب کا یہ گروپ ہے. اور الحمدللہ میں ارسلان اچھی کو یقین دلاتا ہوں کہ سٹی کلاس بورڈ فیصل آباد نے جس طرح اس کے الیکشن میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے جو مسائل ہوں گے ان کے حل کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ اس بازار کے شانہ بشانہ ہوں گے. جس طرح آپ کو نظر آتا ہے کہ 8 بازاروں میں الحمدللہ سٹی کلاس بورڈ اور امین بٹ صاحب جس طرح ورک کرتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں, تو انشاءاللہ اسی طرح ان کے مسائل کے حوالے سے بھی, ارسلان اچھی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم ہر جگہ شانہ بشانہ ہوں گے, شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اور تمام تاجر برادری جو ہے ایک جگہ اکٹھی ہوگی اور تمام تر جو ہے وہ کیے جائیں گے. مخاطب جو مقابلے میں جیتنے والے منتخب عہدیداران ہیں ان کو جو ہے وہ ہار جو ہے پہنائے جا رہے ہیں اور اس وقت ڈول کی داپ پہ علی رضا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. فیصل آباد میں تحریک اہل سنت پاکستان کی جانب سے نئے سال کی مناسبت سے کیک کٹنگ تقریب. ضلعی صدر تحریک اہل سنت پاکستان عاشق حسین رضوی اور تاجر رہنما پرویز کموکا نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. مزید جانتے ہیں ارسلان زورانی سے. ارسلان اپڈیٹ کیجیے گا. سے سال نئے کے موقع پر کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. میرے ساتھ رہنما موجود, ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے اور کیا نئے سال سے ان کی ایکسپیکٹیشن ہے. آئیے چلتے ہیں. جی بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے عاشق حسین رضوی صاحب کے نیا سال ہے اور کیک کٹنگ تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. تحریک اہل سنت کہاں پر کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ پچھلا سال یا اس سے گزشتہ سال بہترین گزرے ہیں, لیکن اس میں پاکستان میں بہت سی دشواریاں آئی ہیں. ہم چاہیں گے 2024 میں الحمدللہ ہم مل جل کر اپنے مفادات کو چھوڑ کر پاکستان کے لیے کھڑے ہوں, پاکستان کے لیے کام کریں. جو لوگ پاکستان کے لیے اچھے ہیں ان کا ساتھ دیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ملک کو ایک طرف ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. اس کے موقع صاحب تاجر رہنما آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, میں سب سے پہلے انجمن تاجران فیصل آباد لائٹ گروپ کی طرف سے اور انجمن تاجران سرگودا روڈ کی پوری ٹیم, مرزا صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کی طرف سے اہل اسلام کو اور خصوصی طور پہ اہلیان فیصل آباد کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں دعا گو ہوں کہ یہ جو آنے والا سال ہے ہمارے لیے خوشیاں, ترقی اور خوشحالی اور امن لے کے آئے. اور میں آپ سب بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. مرزا داؤد ابراہیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. جی 2023 الوداع ہو گیا, یہ خوش آمدید کہتے ہیں 2024 کو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل جل کر چلیں گے اور جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں, ہم اس کے خلاف ہیں اور ہمیں یہ آج خوشیاں کرنی نہیں چاہیے تھے, یہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس یہی میری آواز ہے. اپنی ٹیم پوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جوہری پرویز موقع صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے کے آئے. بالکل, تاجران کی جانب سے اور تحریک اہل سنت پاکستان کی جانب سے نئے سال کے موقع پر کیک کٹنگ تقریب کا. ارسلان زورانی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. ملکی اور صوبائی ترقیاتی بجٹ بنانے میں عوام کی آراء مقدم ہونی چاہیے. بجٹ کے شفاف استعمال کے لیے عوام تک معلومات کی رسائی بھی ضروری ہے.
جنگ میں منعقدہ نشست میں مقررین کی رائے، اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان مرزا کا کیجیے گا۔ بالکل سی پی ڈی آئی کے پلیٹ فارم سے جو بجٹ ہے اور بجٹنگ کی ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اوپر مختلف سٹیک ہولڈر جو تھے ان کی رائے لی گئی، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت اظہر عباس عادل صاحب موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں۔ صاحب آپ گورنمنٹ کا بھی حصہ رہے، گو کہ گفتگو کرنا اس حوالے سے مشکل ہوگا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پر پبلک رائے تھی اس میں بجٹ میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے جب اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، اگر سٹیک ہولڈر سے جو ہے نا وہ پوچھ کر آپ بنائیں گے، ان کی انوالومنٹ ہوگی تو جو ہے نا ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا، اور جو بجٹ دینے والے ہوں گے ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اس حساب سے ہم نے جو ہے نا وہ نیچے دینے ہیں۔ آج کے ماشاءاللہ سیمینار میں ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز تھے، جس میں وکلا بھی تھے، اس میں جرنلسٹ بھی تھے، لیبرز والے بھی تھے، اسپیشل پرسنز بھی تھے، ویمن بھی تھی، اور یہی وہی طبقات ہیں جن کو جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کر کے گورنمنٹ ایک اچھا بجٹ جو ہے نا وہ بنا سکے۔ سی پی ڈی آئی کی جانب سے یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، کیا فائنڈنگز رہیں آج کے اس ڈسکشن کی، اور کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو پبلک آراء جو ہے وہ کتنی مقدم رکھنی چاہیے؟ جی ایسا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہم نے چوتھا سال ہم مسلسل اس پہ جاری کی ہے، سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو سی پی ڈی آئی نے، اس میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ پہلے سے ہم نے کچھ سفارشات دی ہیں اور اس کے ساتھ بہترین عالمی طرز عمل کو دیکھا ہے کہ بجٹ کی انہی سفارشات کے متعلق ساری دنیا میں کیسے عمل کیا جا رہا ہے، اور ہم نے وہ باتیں کی ہے جو ممکن ہے اور حکومت ان چیزوں کو ممکن بنا سکتی ہے۔ جنگ میں جو مقامی سطح پہ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ مذاکرے کا انعقاد کیا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ لوگ بھی جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی آراء کو حکومت اپنے آئندہ کے جو ہے ڈیولپمنٹ سکیمز منصوبے ہیں ان میں شامل کرے۔ رمضان مرزا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کے مختلف دفاتر سے 4 کلریکل سٹاف ممبران ریٹائر ہو گئے۔ سی ای او ایجوکیشن آفس میں ریٹائرڈ 2 سپرنٹینڈنٹس، ہیڈ کلرک اور اسٹینوگرافر کے لیے الوداعی تقریب۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف زیاد سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ ملازمین کو تحائف کے ساتھ رخصت کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ تعلیم فیصل آباد کے مختلف دفاتر سے 4 کلریکل سٹاف ممبران ریٹائرڈ 2 سپرنٹینڈنٹس، ہیڈ کلرک اور اسٹینوگرافر کے لیے الوداعی تقریب۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف زیاد سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ افسران نے ریٹائرڈ ملازمین کو تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔